آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ از روئے جمعہ کے اس جمعے کی کوئی ایسی منفرد فضیلت تو احادیث میں نہیں ملتی، لیکن چونکہ یہ جمعہ رمضان کا جمعہ ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اگلا جمعہ جو آئے گا وہ رمضان میں نہیں ہوگا، تو ان معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی فضیلت والا آخری جمعہ ہمارے پاس آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہمارے درمیان تشریف لایا، جو بڑی تیزی کے ساتھ ابھی رخصت ہوا چاہتا ہے۔ چند دنوں کے بعد یہ رمضان ہم سے چلا جائے گا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہمیں زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ روزوں والا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس میں ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، عبادات بھی کی۔ بات آج کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی کرم نوازی کی۔ میرے رب کریم کے 99 نام ہیں احادیث مبارکہ میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ایک نام ذاتی ہے اللہ، اور باقی صفاتی نام ہے۔ فرمایا جو ان ناموں کو یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نام جو ہے نا، اگر آپ سارے پڑھیں تو ان میں اکثر نام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چشمے پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لغوی معنی لٹرلی میننگ کے اعتبار سے بھی جو رحمت پر مبنی اسماء الحسنہ ہیں، جیسے الرحمن، الرحیم، غافر، غفور، غفار، جبار۔ اچھا، اس میں رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ غافر کا مطلب ہے بخشنے والا، اور غفور کا مطلب بھی ہے بخشنے والا، اور غفار کا مطلب بھی ہے بخشنے والا۔ اچھا، غفور کا مطلب ہے کہ بار بار بخشنے والا، اور غفار کا مطلب ہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو بخشنے والا۔ اچھا، یہ ایک نام ہے نا جبار۔ جبار کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں یا جبار کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں جلال والا معنی ہے، حالانکہ جبار کا ایک معنی ڈکشنری کے اندر یہ ہے کہ جبار کہتے ہیں دلوں کے جوڑنے والے کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا جبار۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اگر بات کی جائے اور کتب احادیث اس حوالے سے قرآن پاک کی آیات دیکھی جائیں تو کتب احادیث بھری پڑی ہیں اس سے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا بخشنا، اس کا اپنے بندوں پر رحم اور کرم کرنا، مہربانیاں کرنا، درگزر کرنا۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی، یعنی احادیث قدسیہ اس حوالے سے احادیث قدسی کثیر اس میں ہیں۔ ارشاد فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کی ساری تفصیل لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد آخر میں یہ جملہ لکھا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالی اگرچہ
قہار بھی ہے اور پکڑتا بھی ہے اور سزا بھی دیتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر دو شخص تھے، دو بھائی تھے، ایک گناہگار تھا، ایک نیکوکار تھا۔ نیک گناہگار کو کہتا کہ تم توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو یہ نیک بھائی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے، میں تمہیں بار بار سمجھاتا نہیں تھا کہ تم توبہ کر لو، لیکن تم نے توبہ نہیں کی۔ تو کہنے لگا، یہ جو گناہگار بھائی تھا یہ کہنے لگا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر قیامت کے روز میرا معاملہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، میری ماں کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تو میری ماں کیا کرے گی؟ تو اس نیک بھائی نے کہا کہ اگر تیری ماں کے ہاتھ میں تیرا معاملہ دے دیا جائے تو اگرچہ تو کتنا ہی گناہگار ہو، تیری ماں تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اس نے کہا نا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں جو میری ماں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اچھا یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بھائی جو نیک تھا اس نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ بات کی تھی کہ میرا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے جو ماں سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امید کی وجہ سے مجھے بخش دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جو ہے وہ بہت گناہ گار تھا، اس نے بڑے گناہ کیے تھے۔ اس کی موت کا وقت قریب آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کیسا آدمی تھا۔ تو اس کے بیٹوں نے سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو تم اچھے تھے، ہمارا خیال کیا، ہماری پرورش کی، ہماری ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مالدار آدمی تھا، ہمارے ساتھ تو تم اچھے تھے۔ اس نے کہا اگر تم میری نیکی جانتے ہو نا تو میرا ایک کام کرنا۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا۔ میری لاش کو کیا کرنا؟ مسلمان کی لاش کو دفن کرتے ہیں نا، اس نے کہا میری لاش کو دفن نہیں کرنا، میری لاش کو کیا کرنا؟ میری لاش کو جلا دینا، اور جو میری راکھ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں بہا دینا۔ اس نے کہا باپ کی وصیت ہے، ایسے ہی کہا۔ یہ کہہ کہ وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایسے کیا کہ اس کی لاش کو جلا کر آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی، آدھی پانی میں بہا دی۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اب اگر کوئی بندہ یہ وصیت کرے نا تو اس طرح کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک صحیح حدیث میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ تھا، لیکن بات بڑی غور طلب ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ مرنے کے بعد اس کا ایسے کر دیا گیا، آدھی راکھ اس کی اڑا دی گئی، آدھی دریا میں پھینک دی گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جسم کے اجزاء کو جمع فرمایا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پتلا تیار کیا، دوبارہ اس کو انسان بنایا۔ تو اس بات پر قادر ہے نا، ہم بھی مر جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہمارے ذرات مٹی میں مل جائیں گے، قیامت کے روز وہ ہمیں پھر اسی طریقے سے اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زندہ فرمایا اور پوچھا ہے میرے بندے تو مجھے بتا تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ بہا دینا اور اڑا دینا؟ تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا میرے مالک میں تیرا بڑا گناہگار بندہ تھا نا، میں نے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن مرتے وقت مجھے اتنی شرم آئی، اتنی حیا آئی کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس شرم کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ میری راکھ کو بکھیر دینا تاکہ میں اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب کا سامنا، مجھے اتنی حیا آئی۔
کیونکہ میں اتنا نافرمان اور گناہ گار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے تو مجھ سے ڈرتا تھا کہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو، تجھے اس بات کی شرمندگی تھی، تو اپنے گناہوں پر نادم تھا، تو پچھتا رہا تھا، تجھے احساس ہو گیا تھا کہ تو نے غلط کیا ہے، اے میرے بندے جا، میں نے اپنی رحمت کے صدقے تیری بخشش فرما دی۔ ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں، رسالہ قشیریہ کے نام سے ان کی بہت مشہور کتاب ہے تصوف کے موضوع پر۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایک روایت اس کے اندر نقل کی، کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے لے کر چلیں گے تو وہ بندہ 1/3 راستہ طے کرے گا، 1/3 راستہ جب وہ طے کرے گا تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر جب آدھا راستہ طے کرے گا پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر جب آگے راستہ طے کرے گا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، یہ مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا میرے بندے تجھے دوزخ کا حکم دیا گیا تھا، تو آگے جا رہا تھا، واپس مڑ مڑ کے تو دیکھ رہا تھا، کیوں دیکھ رہا تھا؟ حالانکہ وہ سب جانتا ہے، وہ سب کیا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب جانتا ہے، لیکن اپنے بندے سے پوچھے گا تو مڑ مڑ کے دیکھ کیوں رہا تھا؟ تو وہ کہے گا میرے مالک جب میں نے 1/3 راستہ طے کیا نا تو مجھے تیری یہ آیت یاد آ گئی کہ وربک الغفور ذو الرحمہ، کہ تیرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ تو میں نے مڑ کر دیکھا کہ میرے رب کی رحمت کو جوش آیا ہے یا نہیں آیا۔ پھر میں آگے گیا تو میں نے پھر مڑ کر دیکھا اور مجھے تیرا یہ فرمان یاد آیا کہ لا یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ۔ تو مجھے جب تیرا یہ فرمان یاد آیا نا تو پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے رب کی رحمت کو ابھی تک جوش نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر میں آگے چلا، مجھے پھر تیرا یہ فرمان یاد آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، رب کی رحمت سے نا امید۔ تو اے میرے رب دوزخ میرے سامنے تھی، میں دوزخ کے قریب تھا، لیکن میں نے پھر آخری مرتبہ مڑ کے دیکھا کہ میرے رب کی رحمت کو ابھی تک جوش نہیں آیا، میں تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے تو مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، جا جس رحمت کی امید پر تو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا میں نے اسی رحمت کے صدقے تجھے بخش دیا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ، ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کو بھر دے، پھر تو میرے پاس آ تو میں تجھے بخش دوں۔ اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تو زمین کو بھر دے، پھر تو میری بارگاہ میں آ، توبہ کر، تو میں تیرا رب ہوں، میں اس پر قادر ہوں کہ میں تمہیں بخش دوں۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے، اس میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر اس کی پکڑ کر سکتا ہے اور اسے سزا دے سکتا ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے بخش دے۔ تو ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔
پھر وہ کچھ عرصہ تک گناہوں سے باز رہتا ہے، پھر وہ نفس شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اسے بخشنے پر بھی قادر ہے، تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر وہ بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، یہ اسی لیے تو مڑ مڑ کے میرے پاس آتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا رب ہے اور یہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے بخش دے، تو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ کچھ عرصہ تک گناہوں سے بچتا ہے، پھر اس کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں غفار ہوں، میں بخشنے پر قادر ہوں، یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کی پکڑ کرے گا اور یہ بخشنے پر بھی قادر ہے، لا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب یہ جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے اپنے بندے کو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ بار بار پلٹنے کی وجہ سے، اس بات کو سمجھیے گا، بار بار آنے کی وجہ سے، ہم انسان ہیں نا، الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ انسان سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گناہ ہو گئے ہیں، گناہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ندامت کا اظہار کر لیا، شرمندہ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ سچی ندامت جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ عظمت گریہ کو کوتاہ نظر کیا جانے، اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا۔ یہ اشک نا جو ہماری آنکھوں سے نکلتا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ معمولی چیز ہے؟ یہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور یہ اشک اگر اشک نہ ہوتا تو ستارہ ہوتا۔ تو یہ آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کے خوف میں نکلنے والا آنسو، یہ بڑا قیمتی آنسو ہوتا ہے، اور یہ بندے کی کایا پلٹ دیا کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس آخری جمعے میں میں اور آپ اتنا جمع غفیر ہے، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے اور اس کی رحمت لوٹنے کے لیے آئے ہیں، جھولیاں پھیلائے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں جو بخشنے پر آئے تو بخش دے، اس کی بارگاہ میں جو دینے پر آئے تو دے، اس کی بارگاہ میں جو غنی ہے، جس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے کہ جو نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، آنسو بہاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کی رات مجھے نصیب ہو گئی اور اس رات میں وہ گھڑی بھی میں پا لوں جس میں میری دعا قبول ہوگی، تو میں اس وقت کون سی دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، قبولیت کی اس گھڑی کے اندر معافی مانگ لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، یعنی وہ گھڑی جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ اس میں میری دعا قبول ہوگی، اس میں اور کچھ بھی نہیں، فرمایا اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ سے معافی مانگ لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی ماضی کی طرف ایک نگاہ دوڑا کر اپنے ماضی کو دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کیسے گزرے ہیں، ہم نے زندگی کس طرح گزاری ہے، ہم نے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں من آنم کہ من دانم، کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں اپنی حقیقت جانتا ہے، لیکن ہم سب اپنے رب کی رحمت پر 100 بار 1000 بار قربان جائیں کہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو توبہ کر لیتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یار حد نہیں ہوگی، اللہ کی قسم کیسا زبردست یہ فرمان ہے۔ فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، جب وہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں چاہوں تو اس کے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ یہ کوئی میں نے ادھر ادھر کی بات نہیں کی، قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کی برکت سے اللہ چاہے تو وہ ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا مجھے وہ شخص دکھا کہ جو سب سے زیادہ گناہگار ہے میری امت میں۔ فرمایا ایک آئے گا، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں بچہ اٹھایا ہوا تھا، جنگل کی طرف گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا میری امت کا سب سے نیک بندہ دکھا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہی بندہ واپس آ کے پلٹ کے آیا۔ بڑے حیران ہوئے، مولا یہ میری امت کا سب سے بڑا گناہگار اور یہی سب سے نیکوکار۔ فرمایا اے موسیٰ جب یہ گیا تھا تو یہ سب سے زیادہ بڑا گناہگار تھا، جنگل میں جا کر اس نے میری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، جتنے گناہ کیے تھے نیکیوں میں نے بدل دیے، سب سے بڑا نیکوکار بن گیا ہے۔ سچی توبہ، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کرنے والے پر اللہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ توبہ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا جسے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایسی توبہ، ایسی سچی توبہ کہ جو بندے کو واپس گناہ کی طرف جانا ایسا بندے کا محال ہو جائے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسی سچے دل سے توبہ کریں۔ ایسی توبہ وہ توبہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، توبہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ توبہ کریں، توبہ کی شرائط ہیں یہ، پھر دیکھیں اللہ کی کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہو گیا ہو گیا، زندگی کا پتہ کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان میں ہم زندہ ہوں یا زیر زمین ہوں، اس بات کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے آج۔